لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسان بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت شکل عطا کی اور ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کسی انسان کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سرائے ہے، گزرگاہ ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا، جس کو آج ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ فنا کرنے کے لیے ایک مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور وہ مقصد کو انسان اس دنیا میں پورا کرے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے اپنا مہمان خانہ اس جنت کو بنایا ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہاں انسان کی خواہشات پوری ہوں گی۔ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کا جو ہے سکون اور خوشی ملے گی، عزت ملے گی، اور سب سے بڑی چیز اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ اے ابن آدم، تو نے اللہ کو راضی کر لیا تو سب کچھ تمہیں مل گیا، اور اللہ کو راضی نہ کر سکا تو بڑا ناکام اور کچھ بھی تمہیں نہ ملا۔ اس لیے ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کا راضی ہونا اس کا تعلق انسان کے دل کے یقین کے ٹھیک ہو جانے سے ہے اور اعضاء کے استعمال کے ٹھیک ہو جانے سے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کامیابی کی مایا انسان کے اندر ہے، انسان کے باہر نہیں۔ کامیابی کے لیے باہر کے جو نقشے ہیں، ان کا مل جانا یا نہ ملنا، اس سے کامیابی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ دل کے یقین کا ٹھیک ہو جانا۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک دل دیا، اور اعضاء کا استعمال یہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد بھی فرما دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ صورتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جس میں اختیار نہ ہو اس میں امتحان کیسا، اس پر جزا اور سزا کیسی،
اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں۔ مال بھی مخلوق ہے، بے جان چیز ہے۔ کہتے ہیں مخلوق تو یہ جو ہے اندھی چیز ہے۔ ایک نابینا کا گھر میں داخل ہونا ایک مسئلہ ہے، بہت سارے نابینا ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اتنے ہی زیادہ مسائل ہیں۔ تو مخلوق کی ذاتی اور وسائل کی ذاتی یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ ان ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کا راضی ہو جانا یہ مسائل کا حل ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے لیکن بڑی اہم ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ مشقت اور محنت کا وقت تھوڑا سا دیا ہے، اور کامیابی ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی والی دی ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ٹھیک کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اس کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی مان لو اور اللہ کے رسول کی مان لو تو وہ کامیاب ہو چکا۔ جیسے ماضی کی گزری ہوئی بات یقینی ہے، وہ ہو چکی ہے۔ جنت میں تو آئندہ جائے گا، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں ایسے کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال والوں کے اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا اور اپنی رضا کا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی طرف بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام انسانوں میں سے وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا اور ان پر علم اتارا، اور اپنی قوموں کی ہدایت اور درستگی اور رشد کے لیے اللہ نے نبیوں کو اپنی قوموں کی طرف، ہر ایک نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور نبیوں کے بھیجنے کا باعث اور سبب کہ قوموں کا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا، زندگیوں کو خواہشات میں لگا دیا اور اللہ کی ناراضگی کی طرف دوڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جو ہے نافرمانی اور نقصان سے نکالنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیریوں سے نکالیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جو ہے مددگار اور کام کرنے والے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اور جو سرکش ہوں تو ان کا شیطان اور طاغوتی طاقتیں جو روشنیوں سے اندھیرے کی طرف جو ہے نکالتے ہیں۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ اللہ کے دنیا والوں کے کام کرو، اپنے جیسے انسانوں کی بات مانو، اپنے آپ کو انسان ہوتے ہوئے مخلوق کے تابع کر لو، تو یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا عہدہ، بہت بڑا کام۔ اور اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے مانو، تو اس میں تو فخر اور فاقہ یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور حضرات انبیاء کرام اپنی قوم کی طرف آئے۔ سب سے بڑا کام وہ ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کہ وہ علم لے کر اترتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اور اللہ کی پہچان کا نور آ جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہوگا تو یہ اس ذرے کی وجہ سے یا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور سارے گناہوں کی سیاہی کو اللہ اپنے حکم سے دھو دے اور جنت میں داخل کر دے، یا اس کے گناہوں کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ جہنم کی بھٹی میں اس کو جلائے، اور جب تک اللہ چاہے سزا دے۔ تو ایک ایمان کے ذرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، اور تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اس کے خیال میں ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے،
وہاں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت جو ہے تمہیں عطا کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے مسکرائے۔ تو یہ اصل قیمتی چیز اور قیمتی سرمایہ ایمان اور اعمال ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں بھی پاکیزہ عافیت والی آسان زندگی عطا فرمائیں گے، عزت والی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں انسان اس کو کماتا ہے، جمع کرتا ہے اور ان سے پھر مارکیٹوں اور بازاروں میں چیز خریدتا ہے۔ جو 100 روپے ہیں آج جا کر بازار سے اس کی جو چیز لے لی، اب اس 100 روپے پر دوبارہ وہ دکاندار کوئی چیز نہیں دے گا۔ اگر دوبارہ جائے گا تو یہ انسان نادان سمجھا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایسا دین مرحمت فرمایا، دین کا مطلب ہی بدلا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہا ہے تو اس سبحان اللہ کا بدلہ جنت کی نعمت اور جنت کے کھانے اور جنت کے مزے اور جنت کی خوشیاں اور جنت کے درجات ہمیشہ 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 اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر سی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، لیکن اسی زندگی کے درست ہونے پر آخرت کا بننا ہے، اور جس کی آخرت بن گئی اللہ اس کے دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اور اسی زندگی کے بگڑنے پر آخرت انسان بگاڑتا ہے، اور جس کی آخرت بگڑ گئی اللہ دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر انسان زندگی گزارے۔ اللہ کی یاد صرف سبحان اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد اللہ کو الہ مان کر ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں ہر جگہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرے، اسی پر سارے وعدے ہیں۔ اور یہی حضرات انبیاء کرام کی محنت ہے، اور حضرات انبیاء کرام کی محنت کا نتیجہ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب جس نے آدم سے وجود دیا اور وجود بھی سب سے بہترین شکل اور سب سے عظیم مرتبہ والا انسان بنایا، اور انسان بنا کر جو ہر وقت میں ہر جگہ ہر حال میں ہر زمانے میں ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے وطن مصر کی طرف آ رہے تھے تو سفر کر رہے تھے، پیدل سفر تھا، بیوی ساتھ تھی، بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوا اور وہ درد ہوا، ایک سفر کی تھکاوٹ، ایک رات کا اندھیرا، اور ایک پھر سردیوں کی تکلیف، گرمی یا سردی سے بھوک اور پیاس اور باقی چیزوں کی تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ آ رہے ہیں اپنے وطن کی طرف، ایک جگہ بیوی کو رات کے وقت میں ٹھہرایا تو دیکھا ایک پہاڑ پر، طور سینا پہاڑ پر کچھ روشنی سے نظر آ رہی ہے۔ کہا ٹھہر جاؤں، میں وہاں سے کچھ چنگاریاں لے آتا ہوں، یہاں گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلا لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردی کی جو تکلیف ہے آگ سے ہاتھ تاپنے کی وجہ سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کے انوارات کی تجلیات تھی، کیا تجلیات کے انوارات تھے۔ اور وہاں آتے ہی ایک دم اے موسیٰ، جی ہاں اللہ کی طرف سے اخلع علیک، اپنے جوتوں کو اتار دو، اور یہ آواز اللہ کی طرف سے فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے لقب کلیم اللہ۔ کسی کو اللہ نے صفی بنایا، کسی کو اپنا خلیل بنایا، کسی کو اپنا کلیم بنایا، اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، فوراً اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
اب اللہ سے ہم کلامی اور اس کی لذت، ایک چھوٹا بچہ اسکول میں پڑھتا ہو یا ایک چھوٹا بچہ کہیں ہو، بڑا آدمی اس سے بات کرے تو بچے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کے بیان کرتا ہے کہ فلاں نے میرا نام پکارا، فلاں نے مجھے اپنے پاس بلایا، فلاں نے مجھ سے بات کی، ایک بچے کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا انعام اور اعزاز تھا، اس لیے جواب تو یہ تھا کہ یہ ڈنڈا ہے، لیکن اس اعزاز کو لمبا کرنے کے لیے جواب لمبا دیا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میرا عصا، ڈنڈا ہے میرا، اتوکل علیہا، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے فائدے۔ جس کے پاس بھی یہ ڈنڈا ہوگا اس کے لیے وہ فائدے ہیں، وہی ان کے لیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب تک یہ تمہارا ڈنڈا تھا، تمہارا استعمال اور لوگوں کے اس ڈنڈے کو استعمال کرنا اور لوگوں کے اپنے ڈنڈوں کو استعمال کرنے کی طرح تھا، تو نفع سب کے لیے برابر تھے، لیکن آج ہم تمہیں اعزاز دیتے ہیں کہ تمہارے اس ڈنڈے کے ساتھ اپنے امر کو خاص کر دیتے ہیں۔ اس کو ہاتھ میں لو جب ہمارا حکم ہو، اور اس کو چھوڑو جب ہمارے چھوڑنے کا حکم ہو، پھر دیکھو ہماری قدرت سے کہ اس ڈنڈے کے ذریعے ہم کیا کیا اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس یہ اسباب ہیں، ہمارے کھیت ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری تجارتیں ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ان چیزوں کو استعمال کرنا، اس میں رہنا، اپنی زندگی گزارنا اپنی خواہش کے مطابق، تو ان کی حیثیت وہی ہے جو اللہ نے عام حیثیت جو سب کے لیے ہے، لیکن اگر ان میں رہنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو چھوڑنا اور ان میں دوبارہ آنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہو، پھر اللہ وہی برکتیں اور اپنی قدرت کا اظہار ویسے ہی فرمائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس لیے نماز میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اللہ سے عہد ہے، محمد الرسول اللہ اللہ سے عہد ہے، اور اتنا بڑا عہد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اللہ کے سامنے کرے، اے ایمان والے تیری اس جان اور مال کی اتنی بڑی قیمت ہو گئی کہ اللہ نے تجھ سے تمہارا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب اللہ نے خرید لیا کیا مطلب؟ کہ تم اپنی جان کو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جان سمجھ کر اس کو ویسے استعمال کرو گے جیسے اللہ نے فرمایا، تم دیے ہوئے مال میں ایسے تصرف کرو گے جیسے اللہ نے فرمایا۔ یہ جان اور مال اللہ کو دے چکے، جنت اور جنت سے بھی افضل اللہ کی رضا کے بدلے میں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو ان کی دعا پر ایسی بادشاہت دی کہ بعد میں کسی کو نہ ملے گی، بڑا بادشاہ بنایا، جنات پر بادشاہت دی اور ہواؤں کو مسخر کیا، جانوروں اور پرندوں کی بولی سکھلائی، جاتے ہوئے جو ہے لشکر جا رہا ہے اور چیونٹیوں کا لشکر اپنے بلوں سے نکل کر صحرا میں سفر طے کر رہا ہے تو وہ چیونٹی پکارتی، اللہ نے اس کے قول کو ذکر کیا کہ ایک چیونٹی جس نے اپنی قوم چیونٹی کی جان بچانے کے لیے ایک آواز لگائی، اللہ کو اتنے پسند آئی کہ اللہ نے اس کی بات کو اپنے اس کلام کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جائے گا اس کی آیت بنا کر اتار دیا، اور سورت کا نام بھی سورہ نمل ہے۔ اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار آ رہا ہے، اپنی سواریوں پر اپنے جو ہے وہ پیادہ آ رہے ہیں اور وہ تمہارے اوپر سے گزر جائیں گے، تمہاری جان جائے گی، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ چلتے ہوئے انسان کہاں خیال رکھتا ہے کہ بھئی کتنی چیونٹیاں پاؤں کے نیچے آ گئی یا چیونٹی کے آنے سے پاؤں کو دور رکھے، یہ نظام ہی ایسا ہے۔ تو اللہ کو کتنا پسند آیا، خود نے ایک قوم کی خیر خواہی میں
جو ہے وہ رک گئی کہ بلقیس اور اس کے قوم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو بہرحال بھائی، انسان کا اصل سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور اعمال کا درست ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ عمل کا وقت تھوڑا سا دیا اور اجر ہمیشہ ہمیشہ کا، کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور جس نے اللہ کو پہچانا وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں یہ سارے بادشاہ، ان کے حکموں کو ماننا یہ تو مخلوق ہے، یہ ہماری طرح انسان ہے، اور یہ سارے جو ہے جو جتنے بھی یہ عہدے ہیں یہ مخلوق ہیں، اللہ ان کو پیدا کرنے والے اور نفع نقصان کی صفت ڈالنے والے اللہ ہیں۔ تو لہذا ان کو اپنے آپ کو ان کے تابع کرنے کے بجائے ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول کے طریقے پر مانے گا، اس مختصر سی زندگی میں وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار ہیں، کچھ قول ہیں، اے انسان 60 سال کی تمہیں اگر زندگی دی جائے، 60 سال ضروری نہیں ہے، ایک دن کا بچہ بھی قبرستان میں موجود ہے، سال کا بچہ بھی موجود ہے، بالغ ہونے سے پہلے قبر میں رکھ دیا گیا اور بالغ ہوتے ہی فوراً آخرت کی طرف چلا گیا، لیکن بالغ ہوا اور یہ وقت جو ملا ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسی پر دار و مدار ہے۔ جتنا وقت ملا ہے اگر اس کو ایمان اور اعمال کے ساتھ گزارا تو جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ علم دے کر حضرات انبیاء کرام کو قوموں کی طرف بھیجتے تھے، اور وہ سب سے پہلے سب سے بڑے علم والا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کو لے کر اپنی قوموں کے پاس اترتے تھے اور قوموں کو پیش کرتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کو پہچان گیا، اس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور آ گیا، اس کے دل میں ایمان کا کرنٹ اور ایمان کی طاقت آ گئی، تو اب ساری زندگی اللہ کے حکم پر گزارنا آسان نہیں بلکہ محبوب ترین ہو گیا۔ اب اتنی بڑی عمارت میں یہ تاروں کو لگایا گیا، اس پر پنکھے جو ہیں لٹکائے گئے، بلب لٹکائے گئے، یہ سارا نظام ہو رہا ہے، لیکن ابھی کرنٹ پیچھے سے بجلی چلی جائے تو سب بیکار ہے، نہ پنکھے چلیں گے، نہ ان لائٹوں سے روشنی ہوگی، نہ ان کا فائدہ ہوگا۔ کرنٹ ہلکا آئے تو ہلکا فائدہ ہوگا، پورا آئے تو ہر چیز اپنا کام کرے گی۔ تو یہ ایک مثال ہے ظاہری، اصل ایمان ہے، اصل ایمان کے ایمان سے عبادت کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عبادت کے لیے دی۔ فرمایا اس لیے اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، نہ اللہ مالوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک نظام کے لیے، سارے کے سارے مالدار ہو جائیں تو وہ گھر کا کام کون سا مزدور کرے گا، روڈوں پر پتھر کون توڑے گا، اور عمارتیں بنانے کے لیے دن رات کون کام کرے گا، آگ کی بھٹیوں والے کارخانے جہاں سے یہ چیزیں بنتی ہیں وہاں کون کھڑا ہوگا، تو راجا میں رانی کون بھرے گا پانی، لیکن یہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس یہ دنیا جس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو دھوکے کی زندگی قرار دیا گیا اور دنیا کو دھوکہ دینے والا کہا گیا، کیوں کہ نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ زمین سے غلے اگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بد بھلا یہ بے جان مٹی، اس کی طاقت ہے کہ اپنے اندر سے جو بیج ڈالا گیا اس کی جڑ کو نیچے لے جائے اور اس کی پونپل کو اوپر کرے اور اس سے پانی اس میں پہنچائے اور اس سے وہ تنا بنے، یہ زمین کی طاقت ہے۔ زمین تو کیا، زمین تو بے جان ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اے انسان تمہاری طاقت میں میری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو پانی، کیسی اللہ کی یہ مخلوق ہے، تم سارے جنات، انسان اور سارے مخلوقات مل کر ایک قطرہ پانی پیدا نہیں کر سکتے۔
ایک قطرہ پانی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ جو تم گھٹا گھٹ پانی پی جاتے ہو اور تمہارا پیاس کی وجہ سے تمہاری زبان حلق میں کانٹا بن کر چبھتی ہے اور تمہارے لیے بات کرنا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور تم پانی گھٹا گھٹ پیتے ہو اور پیاس بجھ جاتی ہے، تو بتاؤ اس کا ایک قطرہ بھی تم بنا سکتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم آسمانوں سے یہ پانی اتارتے ہو یا اللہ کی ذات اتارتی ہے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق اور جو کچھ اللہ کی طرف سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمانوں سے آ رہا ہے. افرأیتم ما تحرثون. تم جو ہل چلاتے ہو، بیج اگاتے ہو، کیا تمہارے بس کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ کیا اللہ اگانے والے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ یہی اصل علم ہے اور یہی بنیادی بات ہے اور یہی ایمان اور یقین ہے کہ حضرات انبیاء کرام آ کر انسانوں کے دلوں میں جو دنیا کی محبت، دنیا کا تاثر چھایا ہوا ہے، دلوں پر محنت کر کے ساری چیزوں کا تاثر اور یقین نکالتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ایک ذرہ بھی ایمان والا ایمان لے کر گیا تو ایک نہ ایک دن اس کی قیمت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے. کہتے جہنم کی وہ انگارے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ انسانیت کو جہنم سے بچائے، ہدایت عطا فرما دے. اگر ساری دنیا کے پہاڑ اور ان پہاڑوں کا اسٹیل اور لوہا اور دھاتیں سب کو جمع کر لیا جائے اور ایک چنگاری ان کے اوپر رکھ دی جائے، اس چنگاری کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑوں کو جلا کر راکھ کر دے. یہ 7 سمندر جو دنیا کے 70% پانی ہے، جہنم میں جو کھولتا ہوا پانی جہنمیوں نافرمانوں کو پلایا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک قطرہ اس سمندر میں ڈالیں تو اس کی گرمی یہ سمندروں میں ابال آ جائے. تو اس لیے بھائی یہ زندگی قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو بچاؤ، اے انسانوں اور ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو ایسی آگ سے جس آگ کو بھڑکانے کے لیے یا پتھر استعمال ہوں گے یا انسان استعمال ہوں گے، یا پتھر استعمال ہوں گے یا انسان استعمال ہوں گے. اس لیے قصہ لکھا تھا، بہلول کا قصہ شاید ہے یہ، کہ وہ جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. وہ سمجھے کہ شاید یہ بچہ، اس کے پاس کوئی کھیل کود کے پیسے اور چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ بچہ عام بچہ نہیں تھا. اس کے پاس سے گزرے، بیٹا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم جو کھیل نہیں رہے. اس بچے نے دیکھا اور کہا چچا جان کیا اللہ نے ہمیں کھیل کے لیے پیدا کیا؟ ارے تم تو بچے ہو، ابھی کھیل کود کی جو ہے کا زمانہ ہے. کہا نہیں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ چولہے میں جب آگ جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں رکھتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے بچوں کو جہنم میں نہ ڈالے. اللہ تو رحیم ہے لیکن اس بچے کا ڈر. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، یہاں آسائشیں پور کرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، مزے کی جگہ ہے ہی نہیں. 7 ارب انسان اور خواہشات کی زندگی پر چلیں تو پھر یہی جنگ اور لڑائیاں اور خون ریزی ہوگی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک انسان کو بھی یہ ساری دنیا مل جائے تو اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. وسائل کم ہیں، خواہشات زیادہ ہیں. یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ، عافیت والی، محبت والی، آسان زندگی، عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے. اور پھر آنے والے جتنے مراحل، یہ موت کا جو وقت ہے ہر ایک پر آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ بھی روح کا نکلنا آسان ہو اور بہترین ہو، اور ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے اور کہا میرے بندے کو لے آؤ.
تو یہ جو ہے جانا کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کامیابی کے راستے پر ڈالنے کے لیے اور علم لے کر حضرات انبیاء کرام آتے ہیں، اور ابتدا دعوت سے ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ کلمہ جو سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے اور سب سے بڑی کائنات کی گواہی ہے، اور ساری کائنات سے اس کلمے کی قیمت زیادہ ہے۔ اس کلمے کی دولت لے کر اب جس انسان کو اللہ نے ماں کی گود میں یہ کلمہ عطا فرمایا تو کیا اس کو شکایت کرنے کی گنجائش ہے کہ مجھے کچھ نہیں کیا؟ اللہ نے لا الہ الا اللہ، حضرات صحابہ کرام اس پر یعنی شکر گزار رہتے تھے اور ان کے دل خوشی سے بھرے رہتے تھے، اور زبانوں پر اللہ کی تعریف کا کلمہ، اور پھر وہ اپنی زندگیوں کو اس نعمت پر چلنے کے لیے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاتے تھے کہ مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے، نمازوں کے لیے مسجد نبوی موجود ہے، اور مکے میں بھی مسلمان تھے، بیت اللہ موجود ہے، اور امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں، لیکن انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ اتنا اونچا اور اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کے لیے صحابہ ان سب چیزوں کو قربان کر کے جا رہے ہیں، اور اللہ نے گواہی دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کہ ہمارے جان اور مال اب تیرے حکم اور تیرے دین کو پھیلانے میں لگیں گے، اللہ گواہی دے رہے ہیں وہ انہیں پورا کیا اور میدانوں میں اترے اور اپنی جانیں بھی دے دی، اور جو جان کو لے کر فتح پا کر غنیمت لے کر واپس آیا وہ اس انتظار میں کہ ہماری جان سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس جان ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے کیسے جو ہے یہ جو قربان ہوگی، کیونکہ جان اور مال کو سب سے بڑا مصرف اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ والے علم کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے، اور ساری انسانیت کو اللہ کی چاہت پر کہ تبلیغ سے تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اور پورے جو سارے امت مسلمہ اور وہ لوگ جو کافر بن کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی چاہت کو، اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے سب سے اونچا کام یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بطور استفہام اور سوال کے، جیسے ساری کائنات سے سوال وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بتاؤ جو بول انسانوں کے بادشاہوں، انجینئر، ڈاکٹر، وزراء، سیاست والے، زمیندار اور تاجر، ان کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں، بتاؤ اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو کلمات نکل رہے ہیں اور جو انسان بلا رہا ہے، اس سے اچھے کلمات کس کے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اے اللہ، اس کے پاسنگ میں بھی کسی بادشاہ اور کسی بڑے آدمی کے بات نہیں آ سکتی جو بات اس عام انسان کی زبان پر ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر یقین کر لو، اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے لیے اللہ ہی نے دیا، اپنا یہ لگا دو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آواز ہے، یہ اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو دی، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے اس کو بہترین امت قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کی، کسی بھی ہستی نے، یہ اللہ کا طرف سے اعزاز ہے، کسی دوسرے کے لیے ایسی دعا نہیں کی کہ جو دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کی۔ اے موسیٰ، یہ عصا کا معجزہ دے دیا، ہم نے تمہیں اپنا پیغمبر، اپنا پیغام پہنچانے والا، رسالت پہنچانے والا بنا کر تمہیں بھیج دیا۔ اب فرعون اور اس کی قوم کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، قوم تمہاری ایمان والی ہے لیکن نافرمان بن چکی، ملک مصر ہم نے تمہارے بڑوں کو دیا تھا، اور یہ تمہارے سارے کھیت اور محلات تمہارے تھے،
لیکن اللہ تم سے نعمتوں کو، انسانوں سے نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ انسان جب اپنے اعمال برے کرتا ہے اور ہلاکت کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ ایسے گناہوں میں پڑ جاؤں جس سے تیری نعمتیں ٹلنا شروع ہو جائیں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وتحول عافیتک، کہ گناہوں والی زندگی ہونے کی وجہ سے اللہ دل کے اطمینان کو چھین لیتے ہیں، زندگیوں سے عافیت نکل جاتی ہے تو نعمتیں چھن جائیں اور عافیت اور امن اور خوشی یہ ختم ہو جائے، وفجأت نقمتک، اور پکڑ آپ کی آ جائے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ زندگی کے برقرار رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ حالات کا جھٹکا دیتے ہیں، حالات آتے ہیں، خوف آتا ہے، مال جاتا ہے، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والے اللہ ہیں، اے اللہ آپ ہماری ان چیزوں کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اپنی نعمتیں، تو اللہ کی طرف رجوع، اسی لیے اللہ حالات بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اے اللہ عافیت یہ ہے، عافیت امن یہ جو ہے خوف سے بدل جائے، اور جو ہے عافیت وہ جو ہے نعمتیں ٹل جائیں اور اچانک تیری پکڑ آ جائے۔ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ہے کہ اللہ کی پناہ چاہی جائے، کیونکہ کرنے والی ذات اور عافیت دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ اللہ اس کام کے لیے انبیاء کو بھیجا اور علم دے کر بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام پاکیزہ نفوس، پاکیزہ ہستیاں، رواں رواں پاک، اور وہ قوم جو کفر اور شرک کے نجاست میں، پلیدی میں اور بدبو میں اور اندھیرے میں لتڑی ہوئی ہے، اس قوم کے پاس آتے ہیں اور یا قوم اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا ذمہ داری، انی لکم ناصح امین، میں اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا، میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اچھی باتیں تمہیں بتلاتا ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہوں اور اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، امانت دار ہوں۔ نبی کے آنے سے دعوت والی محنت شروع ہوتی، پھر اللہ جس کو چاہتے ہدایت دیتے، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے، اور حکمت حکیم کس وقت کتنی مقدار میں کیا کچھ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ جس کو چاہتے ہدایت دے گے۔ ہدایت کا ذریعہ ایک اللہ کی قدرت ہے، لو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہیں سب کو ہدایت دے دیں، لیکن پھر انسانوں کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تو اللہ نے کیا، انسانوں کو پھر بھی اللہ ہدایت اللہ دیتے ہیں، لیکن انسانوں کو نوازنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا جلانا، محنت کرنا، زبان اور جو ہے اس فکر کو استعمال کرنا، ہاتھ پاؤں کو استعمال کرنا، دیے ہوئے مال کو، اور اللہ فرما رہے وَأَنفِقُوا، دیا ہم نے سب کچھ ہے، اور ہمارے حکم پر ہمارے تعارف کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے جان اور مال صلاحیتوں کا سب سے بڑا اور اعلیٰ مصرف اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کے کلمے کی طرف بلانا، اور انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ اس تبلیغ سے تم کیا چاہتے ہو؟ ہم وہی چاہتے ہیں جو تمام نبیوں نے چاہا۔ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری اپنے اپنے علاقے اور زمانے کے اعتبار سے محدود تھی، اور وہ اپنی اپنی قوموں کو بلاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی دعوت سارے انسانوں کو، یا ایھا الناس، آپ پر ختم نبوت کی وجہ سے ذمہ داری ہمیں ملی، تو ہم تبلیغ والے یہی چاہتے ہیں کہ سارے انسانوں کے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دیں، اور سارے انسانوں کو اپنی صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانے والا بنا دیں۔ اور یہ ذمہ داری اس امت کی اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا، یہ نہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی یہ آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے کہ قرآن جو اتارا گیا، اور قیامت میں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ پہلی سورہ فاتحہ،
یہ قرآن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا کا سلیقہ اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کا انعام. کہ نمازی آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بڑے کی تعریف کرنا یہ جو ہے دعا کرنا ہی. بادشاہوں کے مجلسوں میں ایوانوں میں شعراء آتے تھے اور بادشاہ کی تعریف میں وہ آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے تھے اور کچھ شعروں میں بادشاہ کی تعریف کر دیا کرتے تھے تو بادشاہ ان کو دے دیا کرتا تھا. کہتے ایک بادشاہ تھا، شاعر آتا تعریف کرتا، سفر میں تھا، شاعر آتا تعریف کرتا، بادشاہ اس کو ایک جو ہے سونے کی اشرفیاں دے دیتا. پھر دوبارہ تعریف کرتا، پھر ہوتے ہوتے شاعری کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اب کتنی اس کی تعریف کروں، تو وہ تھک گیا. بادشاہ نے کہا ہم نے تو تمہارے لیے اتنا زیادہ الگ کہ تم جتنی بھی تعریف کرو گے میں تمہیں دوں گا. تو اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، انسان یہ اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے کلمات ہیں کہ تمام کی تعریف، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب، عدم سے وجود دینے والے اور وجود دے کر اس کے نشو و نما کرنے والے اور کمال تک پہنچانے والے، اور کمال تک پہنچانے میں جس چیز کی جہاں پر جتنی مقدار میں جب ضرورت ہے وہ مہیا کرنے والے. اسی لیے قرآن کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین، اور کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں رب کے لفظ کو ذکر کیا ہے، اور قرآن کے انتہا بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. کیونکہ ربوبیت کا یقین یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو قبر میں جو بات جو دل میں ہوگی، دل کی بات زبان پر آئے گی. دنیا میں تو زبان دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، یہ چل سکتا ہے، لیکن قبر اور آخرت میں اسی لیے ایمان والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال من ربک، تو ایمان والا کہے گا ربی اللہ، کیونکہ اسی کی دعوت دیا کرتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، تو وہ تو فوراً کہے گا ربی اللہ. یہ ایک سوال، یہ جواب ٹھیک. وما دینک، دوسرا سوال تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھا اور اللہ کے دین کے مطابق کہ اللہ الہ ہیں اور ہم اللہ کی ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو کہ دینی الاسلام، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ تو اسلام ہے. اسی لیے ایک یہودی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر، تمہاری کتاب میں اللہ نے ایک اتنے بڑے اپنے انعام کو بیان کیا ہے، ایسی وہ آیت ہے کہ اگر ہماری کتاب تورات میں وہ اتاری جاتی تو ہم لکھے پڑے یہود موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے اس دن کو اپنی عید بنا لیتے. یہ اس کے ذہن کے اعتبار سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے ذہن کے اعتبار سے یہ اتنی بڑی آیت یہ ایسے دن میں اترتی کہ ہم اس کو عید بنا لیتے. اللہ نے اپنے علم سے اپنے پیارے نبی پر یہ سب سے زندگی سال کے دنوں میں سے سب سے قیمتی دن میں یہ اللہ نے آیت اتاری ہے، اور عرفہ کے دن یہ آیت اتاری ہے اور عرفات کے میدان میں اتاری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتاری ہے جبکہ آپ احرام کی حالت میں اور حج میں ہیں اور جبل رحمت پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس وقت اللہ نے اتاری. حضور سے بڑی ذات کوئی ہو نہیں سکتی، صحابہ سے کوئی بڑی اہم جماعت ہو نہیں سکتی، اور احرام باندھ کر حج میں عرفے کا دن اس سے کوئی بڑا دن ہو نہیں سکتا، اور دعا مانگتے ہوئے تو اللہ ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ بتا رہے ہیں آج تمہارا طریقہ زندگی میں نے مکمل کر لیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اپنا احسان تم پر پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے ازل سے پسند کیا اور ہمیشہ اللہ کا پسندیدہ. تو بھائی کتنی پیاری زندگی ہے. اس لیے اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کر لیا، یہ بڑی چیز ہے.
اسی لیے جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہیں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کر لینا، رضا کا تھوڑا سا حصہ مل جانا، یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو بھئی اللہ نے یہ زندگی دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، دنیا کی زندگی کو آسائشوں والا بنانا، اس کوشش کے لیے نہیں، آسائشوں والا بنانے کے لیے کوشش کرنا یہ نادانی ہے، یہ دھوکے میں پڑا ہوا انسان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے کلام نے بتایا ہے کہ دیکھو اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کے وعدے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے ہر آنکھ کے دیکھنے، ہر زبان کے بول، ہر کان کے لفظ جو کان نے سنے ہو، ہر دماغ کی سوچ اور ہر ہاتھ کا لین دین اور ہر پاؤں سے مسافت طے کرنا، یہ سارے اعمال اس کا محاسبہ ہوگا۔ یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ دنیا کی زندگی متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہوتے ہوئے کہیں سے نظر آ رہا ہے، اور حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام دعوت جو لے کر آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کو باقی رکھنے والے، ساری کائنات میں تصرف کرنے والے اور نفع نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی قیمتی بناتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان کی حالت میں جو اعمال کرے، کیونکہ بہت دوسری قومیں ہیں، وہ دوسری قومیں ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑی بھلائی کرتے ہیں، تو بھائی وہ دنیا کو سامنے رکھ کر اور دنیا ہی کی زندگی میں کرتے ہیں تو اس سے اچھا اللہ ان کو دنیا میں دے دیں گے۔ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے، تو ان کی آخرت کیسی؟ یہ تو بطور نمونے کے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی کہ جس کا یقین مخلوق اور بتوں اور اسباب پر ہے وہ تو لاکھوں سال اس کو زندگی دی جائے، اس کا ارادہ کہ میں اسی پر چلوں گا، وہ اسی پر فخر کر رہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس لیے نبیوں کی بات کو وہ انکار کرتے تھے۔ اور جس نے اللہ کو پہچان لیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ بطور نمونے کے تھوڑی سی زندگی ہمیں دی ہے، وہ لاکھوں سال کروڑوں سال بھی رہتا اس نے ایمان پر ہی رہنا، کیونکہ جس جو ایمان لے آیا تو اللہ اس کو سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔ وہ تو صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ کیسے وہ اپنی جانوں کو فدا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قصہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے دعوت کے لیے نکلے، میدان جنگ میں اترے، جنگ ہوئی، لوگ تو مقابلے کے لیے آ جاتے تھے، صحابہ کرام تو بہت تھوڑی تعداد میں اللہ کی مدد کو لے کر اترتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کافر سمجھتے تھے کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور وہ میدانوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن کر جمتے تھے، اور تھوڑے سے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے لشکر کی شکست کا ذریعہ بناتے تھے۔ قرآن میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، میدانوں میں جو فتح ملتی ہے اور ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ قسمیہ طور پر لینصرن اللہ من ینصر، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ تمہارا مدد کرنے والا ہو، کون سا کام تمہارا بگڑ جائے گا؟ بگڑ نہیں بلکہ اٹک جائے گا، کوئی تمہارا کام کوئی اٹکے گا بھی نہیں۔ اور کائنات کی کون سی طاقت ہے جو تمہیں ذرہ برابر گزند اور تکلیف پہنچا دے؟ اللہ مدد کریں گے۔ تو صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ اترا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا کرنا ایسا وہ قید ہو گئے، بادشاہ وہ بھی عرب غسانی بادشاہ تھا، اس کے سامنے پیش ہوئے، اور وہ نصرانی دین پر تھا، تو بادشاہ ہونے کی وجہ سے اور با اختیار ہونے کی وجہ سے، اور وہ یہاں دین اسلام اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے جو باتیں کی تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں سے سمجھا کہ یہ بہت استعداد اور صلاحیت والا آدمی ہے۔ تو دنیا والے انسانوں کی صلاحیتوں کو اپنی دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا بدلہ دے دیتے ہیں۔ یہ باطل والوں کی ایک روش ہے، اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس شخص کی سمجھداری سے فائدہ اٹھایا جائے۔
اور اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ اور میرے مذہب کو قبول کر لو، میرے اتباع کرنے والے، اپنی بہن یا بیٹی سے شادی بھی کر دوں گا اور آدھا ملک بھی دے دوں گا۔ لیکن اس کو نہیں پتا کہ ان پر ہاتھ پڑے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کو دنیا کی بے وقتی سمجھائی ہے اللہ کے رسول نے، اور دنیا کا بے ثباتی ہو جانا جو قرآن میں آیا ہے اللہ کے رسول نے، کہ یہ دنیا تو اللہ کی نظروں میں مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو یہ گھونٹ پانی اللہ نہ ماننے والوں کو نہ دیتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے نکل رہے تھے، جسے بستی کے باہر، بستی کا جو کوڑی جسے کہتے ہیں، کوڑا کباڑ کا جو ڈھیر ہوتا ہے بستی کے باہر، سب گھروں سے آئی ہوئی کہ وہاں کوئی جانور مر گیا، خرگوش مر گیا، بکری مر گئی، مرغی وہ ڈال دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں یا کان کٹے ہوئے ہیں وہ مردہ پڑا ہے، اور صرف مردہ نہیں بلکہ پھولنے کی حد تک پہنچ گیا کہ پھولے گا، پھٹے گا، بدبو اس کی۔ تو اللہ کے رسول نے موقع مناسب سمجھا، صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر مجھے دے دے اور یہ بکری کا مرا ہوا بچہ لے لے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ بکری کا بچہ اگر زندہ ہوتا تو بھی درہم جو چاندی کا ہے یہ اس کی قیمت زیادہ تھی، اور بکری کا بچہ یہ چھوٹے کان والا ہے، کٹے ہوئے کان والا، اس کے لیے اس سے بھی بے حیثیت ہے۔ کہا اچھا اتنی نفرت کر رہے ہو تو سن لو، تمہارے رب کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ کیا اس دنیا پر تم اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہو؟ اس دنیا پر اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہو؟ ایک موقع پر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف آ رہے تھے، اور ایک جگہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، اور قیدی اور مسلمان، تو دیکھا قیدیوں میں ایک عورت ہے جو بہت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ سے وہ دائیں بائیں گھوم رہی ہے۔ اتنے میں اس کو اپنا اس کو بچہ نظر آیا، صحابہ کی گود میں لپک گئی اور بچے کو جھپٹ کے لے لیا، اور ایک طرف ہو کے کیونکہ عرصہ ہو گیا تھا بچے سے جدائی ہوئے، دودھ پلانا شروع کیا۔ تو یہ منظر بڑا رقت آمیز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ماں ہے، یعنی مفہوم اس طرح کی وہ تو آگ کی آنچ بھی برداشت نہیں کرے گی۔ تو فرمایا پھر اللہ کیسے پسند کریں گے کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دیں؟ للہ ارحم بعبادہ منہا علی ولدہا، یہ ماں اس حال میں قیدی ہوتے ہوئے، شکست کھا کر مجبور ہوتے ہوئے اپنے بچے کی ممتا، یہ حالات بچے کی ممتا کو ذرہ برابر کم نہیں کر سکتے، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانی ہی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کو خیرخواہ بنایا، انبیاء کو اللہ نے علم عطا کیا اور انبیاء کو ایک طریقہ زندگی دے کر بھیجا، اور نبی خود چل کر آئے۔ جیسے سورج کو نکال کر روشنی پھیلاتے ہیں، ہواؤں کو چلا کر آکسیجن پہنچاتے ہیں، پانی کو کہاں سے کہاں بہا کر اللہ تعالیٰ زمینوں کو، جانوروں کو اور انسانوں کو زندگی دیتے ہیں، تو یہ تو جسمانی زندگی ہے۔ اصل روح ہے تو روحوں کو منور، خوشبودار اور روحوں کو قوت پہنچانے کے لیے اللہ آسمان سے اپنے نبیوں پر علم اتارتے ہیں، اور نبیوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہمارے اس علم کو لے کر انسانوں کی طرف جاؤ۔ اس لیے نبی اترتے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، اور اس میں سب سے لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اس لیے ایک سورت ہے، اس کا نام بھی سورت نوح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی مکلف ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی دعوت اور ان کے حالات اور ان کے جذبات اور نصیحتوں کو اللہ نے اور دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ
یہ محنت جو محنت ہو جو نبیوں والی، نبیوں کے طریقے پر، اور سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو، اور آپ کی ایک ایک بات کو، اور آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ نے حدیثوں میں محفوظ کیا۔ حدیثیں تو حدیثیں ہیں، بلکہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں محدثین، ان کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ صرف اسلام میں ہے کہ یہ علماء اور علماء کے اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ، حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسے سلسلہ سند کہتے ہیں، سب محفوظ ہیں۔ اس لیے سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے۔ جب نوح علیہ السلام، جبکہ انسانی آبادی بہت کم ہے، اور وہ قوم ایک قوم تھی، تعداد اس اعتبار سے زیادہ تھی لیکن محدود تھی، 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور 950 سال تک نوح علیہ السلام کی قوم اور امت نوح علیہ السلام کو دیکھتی ہے، ان کی بات کو سنتی ہے۔ تو اس سے زیادہ لائق تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہتے اور سواری ایسی دی جاتی، پوری دنیا تک جاتے اور اپنی امت کو خود پیغام پہنچاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اپنے نبی کو اس دنیا کے جھمیلوں میں بھیجنا یہ ہمارا احسان ہے۔ اس نبی کا حق تو یہ تھا کہ اللہ عرش میں وہاں پیدا کرتے، عرش میں اپنی قرب میں رکھتے، اور فردوس اعلیٰ اپنے نبی کو عطا فرما دیتے۔ مقام ان کا یہ تھا، لیکن اے انسانوں، پورے عالموں پر رحم کرنے کے لیے، اور فائدہ ایمان والوں نے اٹھایا، اس لیے ایمان والوں کا ذکر کیا، ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت ملی اور جب دنیا سے اٹھے، یہ 23 سال دن رات بڑے جو ہیں وہ محنت میں گزارے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اپنی بیٹی کو بلایا اور ان کو بتایا، تو بیٹی رو پڑی اور کہا واہ کربا بتا، ہائے میرے باپ کی یہ 23 سالہ زندگی کیسے تکلیف میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے مطمئن ہو جاؤ، لا کرب علی ابی کے بعد الیوم، تمہارا بس یہ آخری وقت تھا، اب کوئی تکلیف نہیں۔ اور آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک انسان کا تعلق ہے اللہ کی ذات سے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور ایک انسان کا تعلق ہے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ معاملات ہیں دونوں کے بارے میں، کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے بڑا حکم نماز کا اہتمام کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے آپس کے بادشاہ اور رعایا، اور دکاندار اس کا نوکر، اور چودھری اور اس کا رعایا، فرمایا کہ غلام جو تم پیسوں سے خرید کر، فرمایا ان کا بھی تم خیال کرنا۔ اللہ کے رسول حقوق العباد اور حقوق اللہ، اس کی تبلیغ اور آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس لیے جو صحابی بھی مرد ہو عورت ہو، وہ فوراً دعوت میں آپ کے ساتھ۔ اور پھر نمازیں، اللہ اکبر، کیا کہنا نمازوں کا صحابہ کرام کی، کیسے خشوع و خضوع اور کیسے اللہ کے سامنے۔ ایک صحابی جو ہے وہ جہاد کے سفر سے تھکے ہوئے آئے اور گھر میں آئے، رات کا وقت آیا، بیوی ہے، اللہ کے راستے میں خاوند کو بھیجا، بڑی خوشی کی بات تھی، اب خاوند آ گیا ہے، لیکن اللہ سے ایسا تعلق یہ قصے ہیں صحابہ کرام کے۔ تو گھر میں بیوی سامنے کہنے لگے چھوڑ، مجھے 2 رکعت نفل تو پڑھنے دے، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، پھر جو ہے میں گھر میں جو حقوق ہے وہ ادا کروں گا۔ لیکن نماز کی ایسی لذت، جو نیت باندھی نماز کی تو فجر کی اذان تک وہ نماز ہی میں رہے۔ اور ایک قصہ کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کیا، میدان میں تھے اور ہر طرف سے خطرہ اور جنگی حالت میں تھے،
بھئی یہ درہ ہے، اس سے کافر آ کر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ 2 صحابیوں کو کھڑا کیا۔ اب وہ دونوں اب اس کو کس وقت میں گزاریں، کیا ان کی سمجھ تھی؟ انہوں نے کہا بھئی دونوں جاگتے رہیں تو ہو سکتا ہے دونوں کو نیند غالب آ جائے اور حفاظت کا فریضہ جو ہے اس میں کمی آ جائے، تو اس لیے باری مقرر کرو۔ یہ باری مقرر کرنا کہ ایک سو جائیں، تھوڑا آرام کر لے، ایک جاگے، اور پھر کچھ دیر بعد دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی ایسے نظام ہوتا ہے، یہ وہاں سے چل رہا ہے۔ تو ایک نے کہا میں سو جاتا ہوں، وہ سو گئے، اور دوسرا جاگا۔ اس نے کہا جاگ کر جاگنے کی حالت درے پر کھڑا ہوں، موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی یہاں سے آ نہیں سکتا، تو اس وقت کو سب سے زیادہ اچھے عمل میں کیسے گزار؟ اس نے کہا نماز شروع کر دو، اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے۔ انہوں نے نماز شروع کر لی۔ اچھا یہ درہ تھا، دوسری طرف ایک میدان، وہاں دشمن ہیں، تو دشمنوں کے ایک آدمی نے رات کے وقت دیکھا کہ درے پہ ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس کو کیا پتہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو کھڑا ہوا پہرا دے رہا ہے۔ اس نے کہا ایک ہی آدمی ہے، ایک آدمی کو ختم کرنا اور پھر اس راستے کو صاف کرنا۔ اس نے تو اپنے ترکش سے تیر نکالا، چیلی پر چڑھایا اور تیر کا نشانہ بنایا، اور وہ تیر سرسراتا ہوا وہ آیا اور صحابی کے جسم کے اندر گھس گیا۔ اور صحابی کس چیز میں ہے؟ نماز میں۔ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ تکلیف محسوس ہوئی، اور وہ جو ہے تیر کا پھل اندر رہے گا تکلیف، تو انہوں نے ہاتھ سے نکالا اور رکھ دیا اور نماز کو جاری رکھا۔ پھر اس نے دوسرا تیر چلایا، شاید وہ سمجھا کہ شاید اس کو تیر لگا نہیں، وہ تیر بھی ان کو لگا اور ان کے جسم کے اندر پیوست ہوا، اور اس کو نکالا اور نماز پڑھتے رہے۔ پھر تیسرا تیر لگا اور اس نے بھی زخمی کیا اور اندر گھسا، تیر نکا۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے، اللہ ہمیں بھی ایسے نماز کی لذت عطا فرما دے۔ اب جو 3 تیر گھسے تھے اور نکالے اور خون بہنے لگا، اب ان کو احساس ہوا خون بہتے بہتے تو میں گر جاؤں گا اور میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میرا ساتھی سویا ہوا ہے۔ تو جو حضور نے، یہ ہے سمجھداری کہ محبت، آداب محبت تمہیں خود سکھا دے گی۔ جب محبت ہوتی ہے تو آداب، دین اور اللہ کے دین سے محبت، تو ایسے صحابہ کرام اب جب ان کا احساس ہو کہ میں گر نہ جاؤں اور پھر میں بے ہوش نہ ہو جاؤں، پھر میری رونا نکل جائے، تو حضور کا جو ارشاد ہے اس میں کمی، انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھا دیا۔ ساتھی نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خونم خون ہے۔ اچھا انہوں نے جلدی سے نماز توڑی نہیں، جلدی سے نماز پوری کی، اور اسی ڈر سے کہ جو مقصد ہے پہرا وہ فوت نہ ہو جائے، سلام پھیرا ساتھی کو، ارے یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تیر 3 لگے ہیں، تم نے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ بات یہ ہے کہ جب تیر لگ رہے تھے میں نماز میں کھڑا ہوا تھا، اور نماز میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس سورت کو پورا کرنے سے پہلے اگر یہ جو ہے ذمہ داری کے فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا، لیکن تو میں نہ جگاتا۔ اچھا وہ 2 آدمی جب دیکھے تو کافر تو ڈر گیا، وہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے کہ بھئی ایک نظر آ رہا تھا، میں نے ایک سمجھ کر تیر مارا تو دوسرا بھی اٹھ گیا، پتہ نہیں کتنے وہ لوگ بھاگے، اور یہی چیز ان کے اندر رو پڑنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو ایسی نمازیں، ایسے اللہ سے تعلق کے پیوست ہو رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھٹنے کے اندر ایک تیر گھس گیا جنگ میں، اور گھٹنے کی ہڈی، اب گھٹنا کتنا نازک ہے، اس کی چپنی ہڈی ہے، پھر گھٹنے کا جوڑ ہے، پھر کیا کچھ ہے، اور وہ گھسا ہوا ہے، اور اس کو نکالنا کتنا تکلیف دہ۔ اب وہ ہاتھ لگائیں تو ہلنے سے بھی تکلیف، تو جو نکالنے والے ساتھ کیا کہیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں داخل ہونے دو۔ یہ نماز ایسی بنی ہوئی تھی، اللہ ہماری بھی نمازیں ایسی بنا دی۔ جی ہاں، ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اس کے لیے دعوت دینی ہے، اور پھر یہ نماز جیسی عبادت کو ایسا بنانا ہے کہ نماز کی عبادت سے ہماری پوری زندگی طاعت اور جو ہے وہ اللہ کے حکم کو عبادت پر آنے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت علی کے گھٹنے میں تیر لگا ہوا، جو ہی نماز شروع کی انہوں نے تیر پکڑا اور کھینچا، سارے وہ تکلیفیں ہوئیں، لیکن اللہ سے اتنا لگاؤ تھا کہ حضرت علی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ سلام پھیرا، اچھا
تم تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو، میری نماز پوری ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ میں نماز پوری کر لوں۔ کہا اے علی وہ تیر تو ہم نے نکال لیا۔ کہ کب؟ کہ جب تم نماز میں تھے۔ کہ اللہ کی قسم مجھے اس تیر کے تمہارے ہاتھ لگانے کا اور تیر کے ہلنے کا اور میرے گوشت کو چیرنے کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے بھائی یقین بنانا اور نماز، کہ اس نماز سے پوری زندگی بن جائے گی۔ ایک صحابی ہیں، وہ داخل ہوئے اسلام میں، کلمہ پڑھا، لیکن ابھی پرانی عادتیں چھوٹی نہیں تھی۔ صحابہ نے شکایت کی کہ وہ ایمان میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہ جی ہاں۔ فرمایا یقین رکھو جیسے اللہ کا ارشاد ہے یہ نماز ان کو ساری برائیوں سے نکال دے گی۔ اس لیے بھائی یقین، دلوں پر محنت کرنا، یقین بھی درست کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت بھی کرنی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو اچھے سے اچھا درست اور آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تربیت والے کہتے ہیں ہمارے جو 6 نمبر ہیں، سب سے زیادہ تربیت یہ ایمان کی دعوت ہے، اور اس کے بعد جو تربیت ہوگی نمازوں کے پڑھنے سے، اور اس کے بعد جو تربیت ہوگی علم میں لگنے سے۔ اور علم کا راستہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے فضائل کی تعلیم۔ سب سے پہلے کس کی تعلیم بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان احکام پر ہمیں کیا دیں گے؟ فضائل کی تعلیم ہی سے شوق آئے گا کہ جن اعمال پر اللہ نے دنیا آخرت کے اتنے انعامات اور کامیابی کے وعدے کیے ہیں، ان اعمال کو ہم نے کرنا کیسا ہے؟ علماء سے رابطہ ہوگا، پھر ہم علماء سے سیکھیں گے، اور پھر ان احکام کو اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان احکام کو ادا کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ ایمان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ جس نے اللہ کو پہچانا تو پھر اللہ کی محبت کے برابر کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے چیزوں کو محبت کو نکال دیں، نہیں، محبت مقصود ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محبت، وہ جو 8 چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، ان کی محبتوں سے غالب آ جائے۔ دین کا تقاضا اور اللہ کا امر ان چیزوں کی وجہ سے رکاوٹ نہ بنے، ان چیزوں میں لگیں۔ اس کی محبت ہے، رشتہ دار، ماں باپ، صلہ رحمی، اس کے فضائل ہیں، لیکن جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آئے ہم اس کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کے لیے نکلنے والے بن جائیں۔ اذا استنفرتم فانفروا، جب اللہ کے دین کے لیے تم سے نکلنا طلب کیا جائے تو چھوڑ دو اپنے گھروں کو اور اپنے ان بازاروں کو، چھوڑ دو اپنے کھیتوں کو اور چھوڑ دو اپنی جائیدادوں کو اور اللہ کے دین کے لیے نکل جاؤ۔ کیا ہوا تمہیں کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بوجھل بن کر جو ہے رک جاتے ہو؟ اللہ اگر تو اس ناقدری کو دیکھے گا تو اور کو لے آئے گا اور اللہ اوروں سے کام لے لے گا۔ بھئی اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے، اور یہ امت بہترین امت ہے جو ذمہ داری پہلے حضرات انبیاء کرام کو اللہ دے کر بھیجتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ ذمہ داری اس امت کو، اور کیا حکم ہے ایمان والوں کو؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اپنے جان اور مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگاؤ جیسے لگانے کا حق ہے۔ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو، او دنیا کے بادشاہوں، او دنیا کے وزراءوں، او دنیا کے زمینداروں، او دنیا کے دنیا والوں، اسباب والوں، ہم تمہیں اللہ کی آ جاؤ اللہ کی طرف، دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیر لو، اللہ کی ذات پر ایمان اور محبت کو باقی ساری چیزوں پر غالب کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف بلانا ہے، دلوں کو پھیرنے والے اللہ۔ یہ پہلے حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ پہلی امتوں پر دین پر چلنا ضروری تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو تو نافرمانی اللہ سے محبت کے تقاضے اور دینی غیرت کی وجہ سے ان کو سمجھانا ان کی ذمہ داری تھی، اور نہ سمجھیں تو ان سے قطع تعلق کرنا، بتلانا کہ ہمارا تم سے ملنا جلنا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ان پر ضروری تھا۔
لیکن وہ زبانی ان کو منع بھی کر رہے ہیں، لیکن کھانے پینے میں ایسے اور معاملات میں ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعضوں کے دلوں کو بعضوں کے ساتھ خلط ملط کر کے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو دینی غیرت کی وجہ سے ان سے بچنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں اصحاب سبت کا ایک قصہ ذکر کیا کہ ایک بستی والے تھے اور وہ جو ہے سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنا اور جو ہے اس سے گزارا کرنا، معیشت کو چلانا یہ بڑے آرام سے ہو رہا تھا۔ لیکن دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، دنیا تو مشقتوں کی جگہ ہے۔ فرمایا تم سب تقوی والے ہو جاؤ اور اچھی زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے موت دے کر جنت میں تمہیں بھیج دے گا، اور اللہ دوسری قوم کے جن سے گناہ بھی ہوں گے اور وہ اللہ سے معافی چاہیں گے۔ تو اللہ نے آزمانے کے لیے ان پر ایک حکم دیا اور کیا کہا کہ ہفتے کے دن تمہارا مچھلی کو شکار کرنا منع ہے، باقی 6 دن کرو۔ تو 6 دن جو کرتے تھے وہی جال ڈالتے تھے، وہی کانٹا بھیجتے تھے، معمولی سی مچھلیاں آتی تھی، گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن انسان کو ہوس ہے، اور ہفتے کے دن اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی کہ ہاتھ سے پکڑو بغیر جال ڈالے پھر بھی وہ بچہ بھی پکڑ سکتا تھا، اور یہ بہت زبردست امتحان تھا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو امتحان میں وہ پھسل گئے تو قوم کے 3 حصے بن گئے۔ ایک ایمان والے تھے، اس ایمان کی طاقت کی وجہ سے کہتے ہم تو نہیں کریں گے، اور دوسرے شکار کرنے والے تھے۔ اچھا یہ ایمان والے ان کو روکتے تھے کہ بھئی ایسا نہ کرو، کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کی نافرمانی کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے قصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل یہ بستی والے نافرمان ہو گئے، بڑے باغی ہو گئے ہیں، بہت مہلت دی، اب ان کو ختم کرنا ہے، اس بستی کو الٹ دو، اپنے پر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس میں ایک آدمی اتنی آپ کی عبادت کر رہا ہے کہ کسی پل بھی وہ آپ سے غافل نہیں ہوتا، کہ اسی کے سر پر پلٹو۔ یہ کیسا مجھے جاننے والا، کیسا مجھ سے محبت کرنے والا کہ میرے ہی بندے اور اس کے رشتہ دار اور پڑوسی میرے احکام توڑ رہے ہیں، اور اس کے چہرے پر جو ہے اس کا چہرے کا رنگ بدلتا ہی نہیں ہے، اس کو افسوس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، وہ تو ان امتوں کے لیے تھا، ہماری تو ذمہ داری ہے یہ ان امتوں کے لیے کہ جب اللہ کے نافرمانی ہو تو کم از کم روکو اور ان سے قطع تعلق کرو۔ اے جبرائیل اسی کے سر پہ پلٹ دو کہ خود تو اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ جو اللہ نے کہا ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن امتحان اور حالات کہ جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنا قرب عطا کروں اور جس کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کی بارش کروں، اور جس جہاں امتحان کے بعد میں جنت والا مقام ان کو عطا کروں، اس لیے امتحان یہ آیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن کشتی کو جو ہے مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ تو 3 حصے بن گئے، ایک تو بالکل خود بھی رکتا تھا اور ان لوگوں کو روکتا تھا کہ ایسا نہ کرو، اور ایک جو ہے وہ سرکشی اور نافرمانی ایک کہتا جیسے آج کل کے تمہیں کیا دوسرے کی غرض ہے، تم چھوڑ دو۔ حالانکہ ان امتوں کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن دینی غیرت کی وجہ سے ان پر ضروری تھا، دینی غیرت کی وجہ سے ان پر ضروری، اس لیے ان پر بھی عتاب ہے۔ تو اللہ کا جو عذاب آیا ایک دن وہ اٹھے، اچھا انہوں نے دیوار بنا لی بیچ میں، یہ ایمانی غیرت کا ثبوت دیا کہ جب تم اللہ کا حکم نہیں مانتے اور کھلے جو ہیں دھڑلے سے اور کھلم کھلا اللہ کے نافرمانی میں ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، دیوار بنا لی۔ اب جب صبح اٹھتے تھے تو برتنوں کے کھڑکنے کی آواز، بچوں کے رونے کی آواز اور زندگی کی چہل پہل محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اٹھے تو بالکل سناٹا، زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں، زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اب انہوں نے دیوار کے اوپر سے جو جھانکا تو یہ لوگ جو دیدہ دلیری سے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ انہوں نے دیوار کو توڑا اور وہ بندر آئے ان کے پاؤں میں لپٹے اور کہا دیکھو اب تو تمہارا اللہ کا عذاب آ گیا، تم نے نہ مانی، کیا ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے؟ تو دینی غیرت کی اسے روکنا
اور بھائی اس امت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کو لگاؤ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چھانٹا ہے، اللہ نے تمہیں اس کے لیے استفاکم چنا ہے، اللہ نے اختارکم، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے اور خیر امت قرار دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو تبلیغ کے ذریعے یہی کہا جا رہا ہے، اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے دلوں کے رخ کو بھی اللہ کی طرف کر لو اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو زندہ کر لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں ہونے کی جو سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، پورے انسانوں کے دلوں کے رخ کا موڑنا۔ کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان تنصر اللہ ینصرکم وان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور جب اللہ مدد کرنے پر آ جائیں وان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک کو بھی دعوت دی، دو کو بھی دعوت دی، سارا دن گزرتا تھا، یرا غادیا و رائحہ، صحابہ اور گھر والے بتاتے ہیں آپ کو کسی کل اور کسی پل کسی پہلو چین نہیں آتا تھا، گھر سے نکلتے تھے پھر بازاروں میں پھرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں مکے کے بازار میں آیا کوئی خریداری کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ، میں بہت چھوٹا تھا، تو ایک مجمع کو دیکھا جو آگے چل رہا ہے، اور اس میں کچھ ایسی جو بچپن کی یادیں ہو کہ ایک شخص ہے وہ بازار میں کسی شخص سے بات کرتے ہیں اور کوئی بات کہتے ہیں تو دوسرا ایک بڑا خوبصورت شعلے کی طرح چمکتا ہوا اس کا رنگ، وہ اس کو روکتا اور کہتا یہ میرا گھر کا آدمی ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ کہ میں اس وقت نہیں سمجھ سکا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ ہستی جو ہے چل رہی تھی وہ اللہ کے رسول تھے، اور بازار میں ایک ایک آدمی کو دعوت دیتے تھے، اور دعوت بھی دین کی کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا کلمہ، کتنا بڑا دین، اور سید المرسلین خود اس کے پاس آئے، کتنا بڑا یہ نظام ہے اور کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ اور ابو لہب وہ کہتے ہیں دیکھو میں اس کا چچا ہوں اور یہ میرے گھر کا آدمی ہے، تم اس کی بات نہ مانو۔ وہ ابو لہب تھا جو روکتا تھا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکے میں دعوت دے رہے تھے، حتیٰ کہ پھر ہجرت کا حکم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت کا کتنی تکلیفوں کے بعد خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض حضور کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ الا تدعو لنا، ہم نے آپ کی دعوت پر جبکہ آپ کی قوم نے ٹھکرایا آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور ہم اس کلمے کا ہم نے اقرار کیا اور اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ بلال کی راتوں کو رسیوں سے باندھ کر کھڑے کر کے سردار کوڑوں کی بارش کرتے ہیں، اور کوڑا جسم سے ہٹتا ہے تو خون کی فوار نکلتی ہے، اور وہ احد احد کی صدا لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اسی حال میں مر جاؤ یا احد کہنا چھوڑ دو۔ کہا میں مر جاؤں گا لیکن احد اللہ کے وحدانیت اور اس کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، اور اے اللہ کے رسول مجھے تو آگ کے انگاروں پر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس وقت اور عرض کریں الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا تو کر دیں، الا تستنصرون لنا، اللہ سے مدد تو مانگ لیں کہ اتنی کھلی چھوٹ نہ ہو ان کو ہمارے تکلیف پہنچانے میں۔ آپ نے دعوت دی، ہم نے قبول کی، فلاح کا یقین ہے، اور جب سے کلمے کو قبول کیا ہم فلاح پر ہیں، ان تکلیفوں کے آنے سے ہمارے دل میں تردد اور شک نہیں ہے۔ جیسے آج ذرا سی کوئی پھانس لگی چلو جی ہم تو واپس جا رہے ہیں، اور بھائیو صحابہ کرام اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنے آپ کو کامیاب اور فلاح پہ سمجھ رہے ہیں، کیوں کہ اس سے پہلے یہ جسم گھل رہا تھا، یہ جسم کسی چیز پر لگ رہا تھا، وہ اس دنیا اور خواہشات کے پورا کرنے پر جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے وہ ناکامی والی زندگی تھی، اور آج یہ جسم گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، اس کے سے خون نکل رہا ہے، کھالیں ادھر رہی، یہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور یہی فلاح ہے۔
حضرت بلال کو یقین ہے میں بالکل اعلیٰ کامیابی پر ہوں، حضرت خباب کو یقین ہے اس میں شک اور تردد نہیں، لیکن انسان ہے۔ حضور کی خدمت میں الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ اللہ سے دعا، تو حضور کو ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کے دیتے ہوئے مزید اور قربانیوں پر ابھارنے کے لیے ان سے بھی بڑی قربانیوں کا ذکر کیا۔ اے بلال، اے خباب، ان تکلیفوں پر تم پریشان ہو گئے؟ صرف ایمان پر برقرار رہنا، اور تم تو ایمان کی دعوت دے رہے ہو، اس پر پہلے لوگوں پر کیا آیا، بلکہ دعوت دینے میں کیا کچھ آیا۔ بات کرتے ہیں انبیاء کے واقعات کہ ایمان کی وجہ سے ایک انسان کو پکڑا جاتا تھا، گڑا کھوٹ کر اس میں اس کو آدھا دبا دیا جاتا تھا کہ ہل نہ سکے، بھاگ نہ سکے، اور آرے کو سر کے بیچ میں رکھ کے چلایا جاتا تھا۔ بال تو کٹ گئے پہلے ہی مرحلے میں، اور دماغ یہاں سر کی کھال کٹتی تھی، سر کی کھوپڑی کٹتی تھی، اور دماغ دو حصے میں ہوتا تھا، اور آنکھیں اور ناک اور منہ سارا دو حصوں میں ہوتے ہوئے جب نیچے تک آیا، آدھا حصہ ادھر گر گیا اور آدھا حصہ ادھر۔ یہ سب کچھ دین اور دین کی دعوت کی پاداش میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ باندھ کر زمین پر ڈال دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھیوں والی، دندانوں والی کنگھیاں لائی جاتی، اور اس کو ان کے جسم کے اندر پیوست کیا جاتا، کھال سے پار ہو کر، گوشت اور پٹھوں سے پار ہو کر، ہڈیوں تک پہنچ کر گوشت اور پٹھوں کو اور کھالوں کو نوچ لیا جاتا۔ اس حالت میں جان دے دیتے تھے، لیکن ایمان کے دعوت سے پھرنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید قربانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بیان کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ شہر مکہ، جہاں آپ کی جائے پیدائش، جہاں بچپن، جوانی اور جہاں 53 سال کی عمر گزری، اور بیت اللہ بالکل نظر کے سامنے ہے، گھر بالکل قریب ہے، یہ بیت اللہ یعنی ایمان لانے کے بعد صحابہ کے دلوں میں اس کی وقت کتنی بڑھ گئی۔ تو وہ تو ایمان سے پہلے بھی اس بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، بت پرست ہوتے ہوئے، اور اب کتنی زیادہ۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنا، نبی اور یہ ایمان والے مکے والے، ان کے لیے اپنے اس وطن کو چھوڑنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ نبی سے بھی چھڑوایا اور مکے والوں سے بھی چھڑوایا۔ فرمایا ہجرت آج ہم سے تھوڑے سے دے 40 دن 4 مہینے کے لیے چھڑوایا جا رہا ہے۔ آج نمازوں میں روزانہ 5 دفعہ چھڑوایا جاتا ہے، گشتوں کے لیے کہا گھروں کو چھوڑو اور آؤ۔ آج صحابہ کرام کا یہ مشابہت ہم اختیار کریں، 3 دن اور چلے اور 3 چلے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے جیسے شہر کو چھوڑ دو، رات کے اندھیرے میں آپ نکلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، اور مکے کی طرف، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں تو جو ہے مکہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کہ ما اطیبک یا مکہ، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، وما اطیب رائحتک، اور تیری یہ فضائیں کتنی پاک ہیں، اور میرے 53 سال تمہارے اندر گزرے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے تمہیں بھی قربان کر کے جا رہا ہوں۔ یہ امت کے لیے دعوت ہے کہ دیکھو اللہ کا رسول اپنی جائے پیدائش بیت اللہ اور مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب حج کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، اور جس کی حج کی منظوری آ جاتی ہے، کتنے لوگ ان کو الوداع کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور کتنی خوشی سے وہ حج کرنے جاتا ہے، اور حج سے واپس آنے پر کتنا اس کا استقبال ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور یہ 53 سال اس بیت اللہ کے آس پاس گزرے ہیں، اور 13 سال اسی بیت اللہ کی طرف دعوت دی ہے، لیکن قربانی دین کے لیے اتنی کہ حضور مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور بڑے افسردہ ہیں۔ اے مکہ تو کتنی پاکیزہ جگہ ہے، اور کتنی پاکیزہ تیری فضائیں اور تیری خوشبوئیں ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور مدینہ منورہ جا کر اس کو وطن بنایا، اور فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو نہ حضور نے دوبارہ کہ جس گھر
گھر کو، جس جگہ کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑا تھا، اب اس کو چھوڑے رہیں گے، اس کا اجر تو آخرت میں لیں گے۔ اور تمام مہاجرین وہ دوبارہ مکے میں، مدینے والوں تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تمہارے لیے تم نے ہماری نصرت کی، اب ہمارا شہر مکہ فتح ہو گیا۔ کہ نہیں، جس شہر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا تو اب اس شہر کو موت تک چھوڑیں گے اور اس کا اجر اللہ سے قیامت کے دن لیں گے۔ تو آج اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے اور ہمارے حضرات کی قربانی اور دعاؤں سے وہ 1400 سال پہلے والا منظر اور وہ محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مہاجرین اور انصار کے ساتھ مشابہت، یہ ہمارا جو اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ کوئی دارالکفر نہیں ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، یہ تشبہ ہے کہ جن ماحولوں میں، جن گھروں میں ہم دین سے دور ہوئے اور جنہوں نے ہمیں غافل کر دیا، تھوڑے وقت کو چھوڑ لو، مہاجرین کے ساتھ تشبہ اختیار کر لو اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا، یہ جو ہے انصار مدینہ کی تشبہ، ان کی مشابہت اختیار کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بھئی یہ اس کی مشابہت ہے کہ جب تمہیں دین کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو بھئی یہ اللہ نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام ہیں، یہ ذمہ داری انہی کی تھی اور وہ علم کو ساتھ لے کر آتے تھے اور دعوت کے ذریعے علم حاصل کرنے کی استعداد ان کے دلوں میں پیدا کرتے، اللہ کے دین پر چلاتے اور اللہ کے سامنے اپنی قوموں کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح انبیاء آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا اور اس امت کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ قربان جائیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین پر، یہ حضور نے خود اس بات کی خیر و امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین حصہ وہ ہے جو میرے زمانے میں تھے، اور اس کے بعد والے زمانے میں جس کو کہتے ہیں تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد والا زمانہ تبع تابعین، کہ یہ بہترین جو ہے یہ زمانے ہیں اور میری امت کا یہ بہترین حصہ ہے، کیونکہ 100% مسلمان دین کے لیے نکلنے والے اور اللہ کے پیغام کو لے کر چلنے والے، انہیں کی اس قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل میں اللہ کا دین پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی قبر استنبول میں، ترکیہ میں، اور جب وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، 90 سال سے زیادہ عمر ہے اور سواری پر باندھ کر بٹھایا گیا۔ کسی نے کہا آپ تو حضور کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر صحابہ کے کرام کے زمانے میں نکلتے رہے اور آپ اب معذور ہو گئے ہیں کہ میں کیا کروں؟ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں اذا استنفرتم فانفروا، جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو، اور کس حالت میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، بیمار ہو یا صحت مند، فراوانی ہو یا تنگی، اللہ کے راستے میں جب کہا جائے نکل جاؤ، کہ یہ آیت بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور کیا کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں راستے میں میری روح نکل جائے گی، لیکن مجھے راستے میں دفنا کر آگے مت چلے جانا، بلکہ میری لاش کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا، اور جو آخری تمہارا ٹھکانہ ہو جہاں سے واپس ہو وہاں تم میری لاش کو دفن کر دینا، تاکہ اللہ کے دربار میں کہہ سکوں اے اللہ زندگی میں بھی تیرے راستے میں اور میری لاش بھی تیرے راستے میں نکلی۔ اس لیے استنبول جو ترکی کا شہر ہے وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بنی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی لاش کو آگے چلایا گیا۔ اور صحابہ کرام نے تو اس کا حق ادا کیا۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکل کر شام اور مصر میں آ کر پورے افریقہ کو اپنے لشکر کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ الجزائر اور تینس پر آ گئے، ایک بحیرہ عرب کو پار کیا، سارا عرب افریقہ کا جنگل اور سارے قبائل کے پاس سے گزرے اور آگے بحر ظلمات، بحر اٹلانٹک آ گیا، اور وہاں جا کر اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا اور آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ میری یہاں رکنے کی وجہ کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین کا آخری کنارہ ہے، اگر مجھے
پتہ لگ جائے کہ اس سمندر کے پار بھی خشکی ہے تو یہ سمندر بھی ہمیں تیرے پیغام کو پہنچانے سے رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے ایسے جذبات لے کر نکلے۔ تو اس لیے اسلامی تاریخ کا یہ حصہ ہے، 4 موقعوں پر صحابہ نے سمندر اور دریاؤں پر اپنی سواریوں کو دوڑایا، اور وہ سمندر ایسے چلے جیسے چٹان اور خشک زمین پر چلتے ہیں، اور سمندر کو اور دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو وہ دریاؤں اور سمندروں کے پانی سے ان کے کھر بھی گیلے نہیں ہوئے تھے کہ پانی سے نکل کر پہلی ٹاپ جو زمین پر پڑی اس پر پانی لگا ہوا ہو، ایسا نہیں تھا، ایسے تھا جیسے چٹانوں اور خشک زمین سے آئے ہیں، اور یہ اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دو، تمہاری مدد کرنے والے اللہ۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر جب اللہ مدد کرنے والے ہوں کوئی طاقت تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتی۔ اور قسمیہ طور پر لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی۔ اب اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اپنے جہاں زندگی کا مقصد بنائیں، اور اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں۔ اے اللہ، جو جان اور مال ہمارا دنیا کے بنانے میں لگا، یہ ہم نے بڑی نادانی والا کام کیا کہ ہماری اس محنت سے جو آپ نے لکھا تھا ذرہ برابر ہم اس سے زیادہ حاصل نہ کر سکے، اور اس محنت میں نہ لگنے کی وجہ سے کوئی ہم سے کچھ چیز یہاں چھین نہیں سکا۔ انما اصابک، جو تمہیں ملا ہے یہ تمہیں مل کر رہنا تھا، تم سے فوت نہیں ہوتا، اور جو تمہیں نہیں ملا ہزاروں گنا طاقت خرچ کر لیتے وہ تمہیں ملتا نہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان، ایسے اطمینان والی حدیث، اور اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر رہے گا۔ اس لیے فرمایا اے غلام احفظ اللہ، میں تمہیں انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، یہ بڑی قیمتی، سب سے بڑے علم والے، سب سے نبیوں کے سردار اور اللہ کے حبیب، اللہ کے بعد جن کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے سگے چچا داد بھائی نوجوان بچے کو میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو یاد رکھو، یہ تمہیں یہ نفع دیں گی۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، تمہارا حفاظت کرنا تمہارے چھوٹے سے جسم اور اللہ کے لیے صلاحیتوں کے بقدر ہوگا، اور اللہ اپنی قدرت کے بقدر اور اپنی اپنے رحمت کے بقدر تمہاری مدد فرمائیں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے رہو، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کام بگڑ سکتا ہے، وہ کوئی پریشان رہ سکتا ہے، اور اس کو کوئی بال بھیگا کر سکتا ہے۔ تو بھئی یہ اصول تھا صحابہ کا کہ اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ کس کو ساتھ لے لیں؟ اللہ، اور اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے اس سے زیادہ، یہ تو اللہ کے ہاں جو رحمت کا خزانہ ہے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصے کو ساری کائنات، سارے جانور اور سارے انسان، سارے رشتہ داروں میں اس ایک حصے کو تقسیم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور جانداروں کا سلسلہ جب سے چلا ہے اور قیامت تک، اور 99 حصوں کو اللہ ایمان والوں کے لیے ظاہر کریں گے قیامت میں۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے لیے لگائیں گے؟ تو کون کون چاہتا ہے کہ بھئی اللہ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں؟ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کریں گے اپنی شان کے مطابق۔ جیسے ایک گمے ہوئے بچے کو ماں باپ مالدار ہیں اور گھر میں ساری چیزیں سوئی سے لے کر ہیلی کاپٹر تک موجود ہے، اور بچہ گم ہو کر گلیوں میں پھر رہا ہو اور حالات کے تھپیڑے کھا رہا ہو اور بھوک اور پیاس میں، اور پہنے ہوئے کپڑے بوسیدہ اور گندے ہو چکے ہیں، اور کوئی آدمی اس کو لے کر ماں باپ تک پہنچا دے، تو اس بچے پر کتنا احسان، اور ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، اور کیسے وہ اپنی جان کو اس پر فدا کریں گے۔ تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا، خود توبہ کرنا، اس پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔
اور ساری انسانیت کو قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کر کے کہ ہم تو توبہ کرائیں گے، خواہشات اور نافرمانی والی زندگی سے ان کو نکالیں گے اور اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں، یہ خیالی بات نہیں ہے، یہ خیالی تصورات نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے، ہمیں کہا کہ تم نیت کرو اپنی ذات کی بھی، ساری امت مسلمہ کی بھی، اور موجودہ ساری قوموں کی بھی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی۔ تمہاری نیت کے بقدر اللہ تمہیں قبولیت عطا کریں گے، تمہاری تربیت کریں گے اور تمہاری محنت کے اثر کو پہنچائیں گے، اور تمہارا نام اعمال میں اس ساری انسانیت کے بقدر تمہارا ثواب اعمال نامے میں یہ ثواب لکھا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے دینے کے دہانے بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، انہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے۔ نبیوں کا کام یہی ہے کہ اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی ذات پر ایمان کی طرف بلانا، دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف، اور دین کے ذریعے سے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی قدرت اور خزانوں سے دنیا اور آخرت میں، اور ہمیشہ 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 کا مطلب کیا؟ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا۔ تو بتاؤ اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اسی کو اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اونچا کام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہو اور دین پر چلا کر اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنا رہا ہو اور دنیا اور آخرت کی جنت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنا رہا ہو۔ ان کی محنت سے جتنے لوگ چلیں گے سب کو اللہ اپنی نعمتوں اور اپنی رضا سے نوازیں گے، اور ان کام کرنے والوں کو اور پہلوں کو سب کے بقدر اللہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور بھرے ہوئے ہیں۔ ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہمیں دی ہے۔ تو بھی ہمارا وہ زندگی کا وقت جو اس کے بغیر گزرا تو کتنا ہم نے نقصان کیا، کتنا ہم سے نقصان ہوا، کتنا اپنی زندگی کو بے قیمت کیا۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے یہ محنت عطا فرمائی، اپنے رستے میں آنے کی توفیق، اور آپ کا یہ انعام ہے کہ ابھی زندگی کے چاہے چند سانس ہوں، چاہے چند گھڑیاں ہوں، چاہے چند دن اور ہفتے اور چند مہینے ہوں، اے اللہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ اب اس کو قیمتی بنانے کے لیے اب حضور والی محنت اور مقصد سے اونچا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اور آپ کو راضی کرنے والا کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور آپ کی مہربانی وہ کام ہماری ذمہ داری بنایا۔ اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کا ہر لمحہ صلاحیت اس محنت کو مقصد بنا کر پوری دنیا پر لگانے والا بنا دے۔ فرمایا میرے بندو یہاں تمہارے دلوں میں یہ نیت پکی ہوگی، اور وہاں میرے علم اور میری کتاب میں تمہیں اس کام والا لکھ دیا جائے گا۔ اور تربیت کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ سکھلائے گا کون؟ اللہ۔ ہے عیسیٰ وہ امت ایسی کہ ہر نعمت کے ملنے پر وہ شکر ادا کرے گی، دل سے بھی اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ یہ شکر صرف الحمدللہ نہیں ہے، یہ تو اس کی ابتدا ہے۔ دل میں خوشی سے خوشی کی موجیں جو ہیں موج زن ہوں، اور زبان سے اللہ کی شکر کے کلمات ہر ایک سمجھے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہے، کیونکہ کل اناء یترشح بما فیہ، یہ جسم ایک برتن ہے اور دل اس کے اندر ایک آلہ ہے، ہر برتن سے وہ چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ دودھ کا بھرا ہوا برتن اس کو ہلاؤ تو دودھ چھلکے گا، گھی کا بھرا ہوا برتن گھی چھلکے گا، اگر سونے کے ذرات سے بھرا ہوا تو سونے کے ذرات چھلکیں گے، اگر ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تو ہیرے جواہرات چھلکیں گے۔ تو جس کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا غم اور درد ہے تو اس سے وہی چھلکے گا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ تو کون کون تیار یہ نیت کرتا ہے دل سے؟ بھائی نیت کرتے ہی اللہ کے ہاں محنت والے ہو گئے، اور تربیت اللہ کریں گے۔ اے اللہ کو کیسے لوگ ہوں گے ہر نعمت کے ملنے پر اترانے کے بجائے شکر ادا کریں گے۔ شکر زبان سے بھی ہوگا، شکر دل سے بھی ہوگا، اور شکر اس نعمت کا کرنا کیا ہے؟ یہ زندگی دی، حضور کی امت میں پیدا کیا، یہ دین دیا، یہ دین کی محنت کی ہے، شکر کیا ہے کہ اب آئندہ کی زندگی لگاؤ دین کے لیے، توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کراؤ، آئندہ کی زندگی لگاؤ۔ اور تربیت کون کریں گے؟
اے عیسیٰ اپنے علم میں سے میں علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم دوں گا. صاحب پوچھ رہے اے اللہ کے رسول کس نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لائے؟ فرمایا ہاں طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی. اور جو بعد والے ہوں گے تو حضور نے فرمایا 7 مرتبہ ان کے لیے یہ جن نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائے. اس کے لیے بھائی عزم کریں. تو کون کون انشاءاللہ تیار ہے کہ جس کے 4 مہینے لگے اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں؟ کھڑے ہو جائیں بھی ایسے ساتھی، کھڑے ہو جائیں ایسے ساتھی، کھڑے ہو جائیں اب اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ دیکھ رہے ہیں ہم سے زیادہ کیا، ہر ایک انسان کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ اللہ جاننے والے ہیں، اور دل میں جو جذبات موجزن ہیں اللہ اس کو جاننے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ یقیناً جن کے 4 مہینے لگے سب کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے اگلا میدان دیا. یہ دین ایسی کمائی کے ذریعہ ہے. تو بھئی یہ بھی کھڑے ہو جائیں ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر محنت. ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر. اے اللہ ہمارے دل ہمارے بس میں نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، ہم نے اپنی کمزوری کے ساتھ یقین دل کے ساتھ اے اللہ اپنے آپ کو پیش کیا. آپ اپنی قدرت اور عظمت اور رحمت کے بقدر ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما کر ہماری تربیت فرما دے. کہ اے انسان تمہاری زندگی کے 3 دن ہیں، ایک دن تو گزر گیا اس کو تم واپس نہیں لا سکتے. کل کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ کل کروں گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ شیطان کل کر لینا. نہیں، آج کا دن جو تمہارے پاس ہے یہی تمہارا سرمایہ ہے. آج ہی سے قدم اٹھاؤ اور آج ہی سے شروع کرو. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے نیت کی اپنے آپ کو پیش کیا. تو بھائی اس لیے ہم نے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنا ہے، پچھلے پر استغفار توبہ کرنا ہے اور آئندہ اس محنت کو موت تک کرنا ہے. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ ماشاء اللہ.